ناظرین آداب 24 ستمبر 2021 مطابق 16 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق پیگاسس جاسوسی معاملے میں مودی حکومت کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دراصل سپریم کورٹ نے جمعرات کو سماعت کے دوران کہا کہ وہ معاملے کی جانچ کے لیے ایکسپرٹ کمیٹی تشکیل دے گا۔ اگلے ہفتے اس تعلق سے حکم جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس این وی رمنا نے سماعت کے دوران کہا کہ ہم اسی ہفتے حکم جاری کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ اراکین نے نجی اسباب کی بنا پر کمیٹی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ جلد ہی ارکان کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے بعد آئندہ ہفتے اس حکم کا اعلان کرے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بدھ کو افغانستان کے بارے میں G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو افغانستان کی سرزمین کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور انسانی ضروریات کے جواب میں عالمی برادری کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امداد فراہم کرنے والوں کو افغانستان تک بغیر کسی روک ٹوک کے اور براہ راست رسائی دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہندوستان کا تعاون افغان عوام کے ساتھ اس کی تاریخی دوستی ہے۔ وہیں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کے نئے طالبان حکمرانوں کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنے ملک سے متعلق بات کرنے یا اس کی نمائندگی کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سابق افغان حکومت کے نمائندے اقوام متحدہ میں اب بھی افغان مشن پر موجود ہیں۔ بھوپال سینٹرل جیل میں بند سیمی سے تعلق رکھنے کے 4 ملزمین کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد بھوپال ضلع عدالت نے 7 سال بعد ضمانت دے دی ہے۔ اسماعیل، عمیر، عرفان اور صدیق کی ضمانت کے لیے بھوپال عدالت نے شولاپور کے ساتھ ساتھ بھوپال کے ضمانت دار پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جمعیت العلماء کے ذریعے عدالت میں شولاپور کے ساتھ بھوپال کے 4 ضمانت دار پیش کیے جانے اور فی کس 1 لاکھ روپے کی ضمانت پیش کیے جانے کے بعد عدالت نے چاروں ملزمین کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2013 میں کھنڈوا جیل کے 2 سنتریوں کو چاقو مار کر سیمی سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار 7 قیدی جیل توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان قیدیوں کو پناہ دینے اور ان کی معاونت کرنے کے الزام میں ATS کے ذریعے عمیر، صدیق، عرفان اور اسماعیل کو شولاپور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور خبر کے مطابق آسام کے درانگ ضلع میں تجاوزات ہٹانے کی ایک مہم چل رہی تھی جس کی مقامی افراد مخالفت کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس اور مقامی مظاہرین کے درمیان زبردست تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فائرنگ کر دی جس میں کم و بیش 2 افراد کی جان چلی گئی۔ اس تصادم میں متعدد مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکہ آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مسٹر مودی کا طیارہ آج صبح واشنگٹن ہوائی اڈے پر اترا جہاں امریکہ میں ہندوستان کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے ان کا استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ ہی مسٹر مودی کے استقبال کے لیے ہندوستانی برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد بھی ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے ہوائی اڈے پر موجود رہی۔ وزیر اعظم مودی کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے آفیشیل بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم مودی نے ہندوستان کے ذریعے دیے جانے والے عظیم مواقع کے بارے میں کوالکم کے CEO کرسٹیانو ایمون کو واقف کرایا۔ اس کے بعد کرسٹیانو ایمون نے ہندوستان کے ساتھ 5G اور دیگر شعبوں میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ نے پوری دنیا میں اپنی معتبر اور ممتاز شناخت قائم کی ہے۔ ادب، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے اس شہر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شاہان اودھ و نوابین لکھنؤ کی تعمیر کردہ اہم عمارتیں آج بھی اس سرزمین پر پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہاں کا چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، پکچر گیلری، رومی دروازہ، شاہ نجف، گھنٹہ گھر فن تعمیر کا شاہکار ہیں، لیکن موجودہ دور میں حکومت اور حسین آباد ٹرسٹ کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ سبھی تاریخی عمارتیں اپنی خستہ حالی پر نمدیدہ ہیں۔ لکھنؤ کی شان رومی دروازے کے بیچ میں جہاں درار آ گئی ہے وہیں دیواریں خستہ حال ہیں۔ پکچر گیلری کی عمارت بھی خستہ حال ہے۔ چھوٹے امام باڑے کے آس پاس غیر قانونی قبضہ ہے۔ ان قدیم عمارتوں سے محبت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کی آن بان اور شان اور نوابوں کی تعمیر کردہ بیش قیمتی عمارتیں حسین آباد ٹرسٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کی لاپرواہی کی وجہ سے مسلسل خستہ حالی کے شکار ہیں۔ لوگوں نے حکومت سے اس جانب فوری توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ضلع گوتم بدھ نگر میں کروڑوں روپے کے مختلف ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھا اور عوام کو معاون کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سمراٹ مہر بھوج کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی۔ پروگرام میں مختلف اسکیموں کے تحت عوام کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ریاست کی تصویر اور تقدیر بدلنے کا کام کیا ہے۔ ریاست مسلسل ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ریاستی حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی جانب خود مختار بھارت
محبت کی تصویر کو اپناتے ہوئے صاف ستھری، صحت مند، قابل اور بہترین ریاست بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی اقلیتی شعبے کے قومی صدر عمران پرتاپ گڑھی نے آج دہلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ جس طرح سے یوپی کی بی جے پی حکومت نے آنن فانن مولانا کلیم الدین صدیقی کو گرفتار کیا ہے وہ بہت افسوسناک اور حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کلیم کی گرفتاری سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ یوپی کی بی جے پی حکومت مغربی اتر پردیش میں چل رہی کسانوں کی تحریک سے بہت خوفزدہ ہے اور مغربی یوپی اور مظفر نگر میں ہندو مسلم یکجہتی کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایک بیار بہ رہی ہے اس سے یوپی کی بی جے پی حکومت بوکھلا گئی ہے اور ہندو مسلم یکجہتی بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے منصوبے بنا رہی ہے۔ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت کی ریاست کی ترقی سے متعلق دعووں کو جملہ قرار دیتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا کہ مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرنے والی بی جے پی ہندو مسلم تنازع جیسے گھٹیا ایجنڈے پر واپس لوٹ آئی ہے، لیکن اس بار لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ریزرو بینک کے تازہ اعداد و شمار اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں کہ بی جے پی کی ترقی کے دعوے ہوائی اور جملے بازی ہیں۔ بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ یوپی انتخابات سے قبل یہاں بی جے پی کی ترقی کے دعووں کے کھوکھلے ہونے کا پردہ فاش ہونے سے اب یہ پارٹی مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرنے پر اتر آئی ہے۔ باندہ ضلع جیل میں قید بی ایس پی رکن اسمبلی مختار انصاری نے جمعرات کو ورچوئل پیشی کے دوران یوگی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے جج سے کہا کہ یوگی حکومت کھانے میں زہر دے کر میرا قتل کروا سکتی ہے۔ باندہ ضلع جیل سے ورچوئلی پیش ہوئے مختار انصاری نے عدالت سے کہا کہ رکن اسمبلی ہونے کے ناطے مجھے اعلیٰ سطحی سیکورٹی دستیاب کرائی جائے، ویسے بھی مجھ سے ریاستی حکومت ناراض ہے، کہیں کھانے میں زہر نہ ملا دے۔ مختار نے کہا کہ اگر مجھے جیل میں اعلیٰ سطحی سیکورٹی مل جاتی ہے تو میرے من سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جمعرات کو ایم پی ایم ایل اے کورٹ کے جج کمل کانت شریواستو کے سامنے ورچوئل سماعت کے دوران مختار انصاری کے وکیل رندھیر سنگھ سمن نے جیل مینول پیرا 287 کے تحت اعلیٰ سطحی سیکورٹی دستیاب کرانے کی عرضی بھی پیش کی۔ اوتنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں امروہہ میں آستانہ عالیہ حضرت بابا فریدی میں جاری 4 روز عرس کی تقریبات دیر دوپہر قل شریف کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی، جس میں شریک عقیدت مندان نے دعا میں حصہ لے کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ سجادہ نشین خواجہ سلیم فریدی نے قل شریف کے بعد دعا کرائی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے مزار مبارک پر چادر پوشی کی۔ خواجہ راشد میاں فریدی کے انتقال کے بعد خواجہ سلیم فریدی نے اپنے بیان میں امن و امان اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ عالم انسانیت کو امن اور اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ خواجہ سلیم فریدی نے کہا کہ آستانہ عالیہ بابا بہاؤالدین فریدی سے ہمیشہ محبت کا پیغام عام ہوتا ہے اور ہمیشہ یہی پیغام عام ہوتا رہے گا۔ میرٹھ کے سردنا اسمبلی حلقے سے بی جے پی کے رکن اسمبلی سنگیت سوم نے ایک بار پھر متنازعہ بیان دیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ریاست میں جہاں بھی مندر کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کی گئی ہے وہاں بی جے پی دوبارہ مندر تعمیر کرائے گی۔ وہیں دوسری جانب بی جے پی رکن اسمبلی کے اس بیان کو سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے آئین کے خلاف بتایا ہے۔ سنگیت سوم کے ذریعے دیے گئے بیان کو سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اس کو صرف سیاسی بیان قرار دیا ہے۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام کو اس طرح کے بیان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے بیان ملک میں منافرت پیدا کرتے ہیں۔ عزاخانہ کلاں میں ایک مجلس سوئے مرحوم الحاج سید قاضی ضیاء الاسلام ابن سید انتظام حسین منعقد ہوئی، جس کا آغاز ماسٹر خورشید انور اور ان کے ہمنوا نے مرثیہ خوانی کے ذریعے کیا، جبکہ مجلس کو خطاب مولانا سید واقف رضا نقوی نے کیا۔ مولانا نے کہا کہ یہ دنیا ہمارے لیے خلق ہوئی ہے مگر ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ یہ زندگی خدا کی امانت ہے، وہ کبھی بھی لے سکتا ہے، اس پر بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہمارا دل اہل بیت کی محبت کا گھر ہے، یہ دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اگر کسی کا دل صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے تو دل کی دھڑکن 72 مرتبہ ہے، اسی لیے ہمارا کربلا میں 72 سے رابطہ ہے۔ آخر میں مولانا نے کربلا کے مصائب بیان کیے، جسے سن کر عزاداروں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بعدہ مجلس مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مجلس میں کثیر تعداد میں لوگ موجود رہے۔ اتر پردیش کے بریلی میں 2 اکتوبر سے شروع ہونے والے اعلیٰ حضرت کا 3 روزہ عرس اس سال بھی کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے آن لائن ہی منایا جائے گا۔ ایس ڈی ایم مہندر کمار سنگھ نے جمعرات کو میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ عرس کے دوران کووڈ-19 کی گائیڈ لائن پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ عرس کے لیے جو بھی ضروری تیاریاں کی جانی ہیں اس کے لیے بلدیہ و محکمہ بجلی کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اعلیٰ حضرت کا عرس آن لائن منایا جائے گا۔ انہوں نے منتظمین سے کہا کہ عرس میں باہر سے آنے والے لوگوں کو پہلے سے اطلاع دے دی جائے گی جس سے عرس کے وقت زیادہ بھیڑ جمع نہ ہو۔ عرس کے پیش نظر سڑک کی مرمت اور توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ عرس کے دوران کوئی مسئلہ آنے پر متعلقہ افسران سے رابطہ کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ بنام بھارت کا پہلا ٹیسٹ میچ 25 نومبر کو کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ کافی وقت سے کانپور میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا گیا۔ 5 سال قبل یہاں ٹیسٹ میچ ہوا تھا، اس کے بعد اب ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے۔
3 साल पहले T20 मैच और 4 साल पहले साउथ अफ्रीका बनाम भारत का वनडे मैच हुआ था, जब से अब तक कोई क्रिकेट मैच कानपुर में नहीं खेला गया। BCCI और UPCA की कोशिशों से कानपुर को पहला टेस्ट मैच की मेजबानी करने का मौका मिला है। यह मैच 25 नवंबर से 29 नवंबर तक खेला जाएगा। मैच कराए जाने की सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके फ्रांसीसी हममनसब इमानुएल मैक्रोन ने ऑस्ट्रेलिया को आबदोजों के फरोग से पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पहली मर्तबा बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ्रांस से डीजल आबदोजें खरीदने के 2016 में हुए मुआहिदे को खत्म करके उस पर अमेरिका और ब्रितानिया से जौहरी तवानाई वाली आबदोजों को तरजीह देने पर फ्रांसीसी सदर सख्त बरहम हुए थे। अमेरिका और ब्रितानिया से आबदोजों के हुसूल का मुआहिदा खुफिया बातचीत के नतीजे में अंजाम पाया था। काल पर बातचीत के बाद जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एतमाद की बहाली और यूरोप में गैर मुतय्यन करदा मकाम पर अक्टूबर के आखिर में मुलाकात के लिए गहरी मुशावरत का अमल शुरू करने का इरादा जाहिर किया है। WHO ने कहा है कि फजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़े माहौलियाती खतरात में से एक है, जिसकी वजह से सालाना 70 लाख अफराद क़ब्ल वक्त हलाक हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि फजाई आलूदगी को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करने की जरूरत है, जबकि तंबाकूनोशी और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाए खाने की वजह से मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। WHO की जानिब से हवा के मेयार से मुतालिक गाइडलाइन को मजीद सख्त करते हुए खबरदार किया गया है कि गाइडलाइन से तजावुज़ करना सेहत के लिए अहम खतरात का बाइस बन सकता है। उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस पर अमल करके लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। WHO की नई गाइडलाइंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मकदार को हवा में कम करने पर जोर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफगानिस्तान का निजाम सेहत तबाही के किनारे पर है और अगर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई तो मुल्क को एक इंसानियत सोच तबाही का सामना करना होगा। बयान में कहा गया है कि हमारे दौरे ने हमें खुद अफगान अवाम की फौरी जरूरियात का मुशाहिदा करने और स्टेक होल्डर से मिलने का मौका फराहम किया ताकि हमारे सेहत के रद्द अमल को फौरी तौर पर बढ़ाया जा सके। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि इनमें से बहुत से तिब्बी मराकिज ने अपना ऑपरेशन महदूद या बंद कर दिया है, जिससे सेहत की सहूलत फराहम करने वाले ऐसे सख्त फैसले लेने पर मजबूर हो गए हैं कि किसे बचाया जाए और किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। बयान में कहा गया कि सेहतमंदी के तहत चलने वाले सिर्फ 17% तिब्बी मरकज इस वक्त सरगर्म है। पाकिस्तान ने तजवीज दी है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी एक रोड मैप तैयार करे जो अफगान तालिबान की सिफारती पहचान का बाइस बने और उसमें उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुराद भी हो और फिर आमने सामने बैठकर ग्रुप के रहनुमाओं से बातचीत हो। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के आलमी रहनुमाओं के इजलास के मौके पर इस ख्याल का इजहार किया। उन्होंने बताया कि अगर वो इन तवक्कुआत पर पूरे उतरते हैं तो वो अपने लिए आसानी पैदा करेंगे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा जो पहचान के लिए जरूरी है। इसी दौरान बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी ये समझना होगा कि मुतबादिल क्या है, इख्तियारात क्या हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान देखना चाहता है। चीन के वजीर खारिजा ने कहा है कि अफगानिस्तान पर आयद यकतरफा पाबंदियां खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कौमी असासे हैं जो मुल्क के लोगों के पास होने चाहिए और उसके अपने अवाम उसे इस्तेमाल करें। इन असासों को अफगानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के हरबे के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। ऐसे में कि जब ज्यादातर ममालिक तालिबान से राबतों के लिए इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, चीन कह चुका है कि वो तालिबान के कब्जे के बाद उनके साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को गहरा करने के लिए तैयार है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।